العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صلاة وسلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ صلاة وسلاما علیک یا سیدنا یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم، شفیع معظم، حامی بے کساں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے طریقوں کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے کے جو طرق تھے اور مخلوق خدا کی اصلاح کرنے کے جو انداز تھے ان کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر دو چیزوں سے لوگوں کی، مخلوق خدا کی اصلاح فرمائی ہے۔ ایک کا تعلق علم و عمل کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی چیز کا حکم دیا اور پھر بعض احکامات وہ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھایا۔ تو یہ ظاہری طریقہ کار ہے کہ جس کا تعلق تعلیم و تربیت، علم و عمل کے ساتھ ہے۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تاریخ اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا بنیادی طریقہ کہ جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوں کی اصلاح فرمائی، وہ طریقہ تزکیہ نفس کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بات چیت کیے، بغیر واعظ و نصیحت کیے، بغیر اپنے کردار اور عمل کے اگلے پہ، اپنے مخاطب پہ ایسی نظر ڈالی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ڈالنے ہی سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں طریقوں کو قرآن کریم میں واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بنیادی طور پر انہی دونوں منصبوں کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ میرے نبی ان دو طریقوں سے لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ ایک یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی اپنی امت کی تعلیم کرتا ہے اللہ کی آیات کو سنا کر، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو بتا کر، اور بعض اوقات خود عمل کر کے بتاتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بھی اسی پہ دلیل وَالْحِكْمَةَ، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نبی کی صحبت میں جو آ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ ایسے ہمارے پاس سینکڑوں واقعات، دلائل اور نصوص اس پہ وارد ہیں قرآن و سنت میں کہ بہت سوں کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اپنی نظر رحمت کے ساتھ فرمائی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی تاریخ ہمیں ملتی ہے قرآن و سنت میں کہ جن کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنی نظر کرم سے فرمائی۔ ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو عمل کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ چند لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، خود ہی صحبت سے فیضیاب ہو کر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور نیک اعمال کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہوا۔ تو یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں آج تک چلی آ رہی ہیں، کیونکہ نبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے تمام طریقوں کو زندہ رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب قیامت تک کسی دوسرے نبی نے تو آنا نہیں ہے، اس لیے یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو، علماء ربانیین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب نبوت جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے یہ عطا فرمایا۔ اب جو نبوی کام ہے، جو رسولوں کا کام تھا، جو نبیوں کا کام تھا، اب وہ اس امت کے علماء ربانیین ادا کریں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک تاریخ اسلام میں ان 1400 سالوں میں بہت سارے ایسے علماء آئے، ایسے علماء ربانیین آئے جنہوں نے تقریر اور وعظ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلی، جنہوں نے اپنی تصنیف اور تحریر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے آپ کو ایسے بھی علماء ربانیین ملیں گے کہ جن کو ہم اپنی اصطلاح میں اولیاء اور صوفیاء کہتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی صحبت کے اثر سے کئی جو ہے لوگوں کو اور کئی گمراہوں کو راہ راست پہ لے کے آئے۔ تو یہ دونوں قسم کی جو تربیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک میں واعظ و نصیحت ہے اور علم و عمل کے ذریعے، اور دوسری تزکیہ نفس کے ذریعے، یہ دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اس امت کو ملی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گی۔ یاد رکھیے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو جب یہ وراثت عطا فرمائی، یہ علمی وراثت، یہ نبوی وراثت جب علماء کو ملی، تو علماء میں یہی دونوں قسم کے لوگ جو ہے وہ چلے آتے رہے 1400 سالوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض ایسا ایک عالم ربانی ہوتا ہے کہ اس پہ واعظ و نصیحت کا غلبہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے عالم ربانی ہوتے ہیں کہ جن پہ تزکیہ نفس کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ان کا میلان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دوسری طرف والے کو غلط کہیں۔ اور جتنے بھی 1400 سالوں میں علماء حقہ گزرے ہیں، کسی نے بھی ان دو میں سے کسی ایک کو برا نہیں کہا۔ یہ ہمارے اس زمانے کا المیہ ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ جو شخص جس راستے پہ چل پڑتا ہے اس کو پھر باقی سارے اصلاح کے راستے پر غلط نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے شاید میں ہی کام صحیح کر رہا ہوں اور میرے علاوہ باقی جتنے شعبے ہیں یہ سب غلط ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس زمانے کا المیہ ہے، لیکن ہم اس سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ دونوں طریقے، بلکہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ایک شخص اگر تمام شعبوں میں کام نہیں کر رہا، اور یقیناً کر بھی نہیں سکتا، تو اگر وہ کسی ایک شعبے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے جو دیگر شعبے ہیں ان کو پھر غلط کہنا شروع کر دے۔ اب اگر ایک شخص واعظ و نصیحت کے ذریعے، قیل و قلنا کے ذریعے اگر وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، تو اسے نہیں چاہیے کہ جو اہل تصوف ہیں، جو دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں، جو تزکیہ نفس پہ زور دیتے ہیں، کہ ان کو برا بھلا کہیں، اور نہ ان کے چاہنے والوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والوں کو برا بھلا کہیں۔
کیونکہ یہ دونوں منصب نبوت سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ دونوں ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء ربانیین کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں علماء نے کردار ادا کیا، اگر ایک طرف ہمارے پاس ہمارے تاریخ اسلام میں امام فخر الدین رازی جیسے، امام احمد غزالی جیسے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے کبار علماء، محدثین، مفسرین، جس طرح کے مفسرین میں علامہ محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، علامہ جو ہے وہ اس طرح اور بہت سارے علماء، علامہ قرطبی ہیں، اسی طرح ہمارے امت کے امام ابن جریر طبری ہیں، یہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے تصانیف لکھی، جنہوں نے تفسیریں لکھی، اسی طرح بڑے بڑے محدثین جس طرح امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام طحاوی ہیں، اس طرح دیگر بڑے بڑے محدثین، اور پھر فقہاء میں جس طرح کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، پھر ان کے متبعین آج تک جتنے چلے آ رہے ہیں، ایک طرف اگر ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے، تو یاد رکھیے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے بعد حضرت امام حسن بصری، حضرت امام سفیان ثوری، حضرت قاضی ایاز، اسی طرح فضیل بن عیاض، اسی طرح حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم، اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند اور شیخ شہاب الدین سہروردی، اور ان کے متبعین آج تک جو ہر علاقے دنیا میں پھیلے، تو دوسری طرف ان لوگوں نے بھی اشاعت اسلام میں اپنا پورا کردار ادا کیا۔ تو دونوں چیزیں اس امت میں چلی آ رہی ہیں، اسی لیے کسی ایک کو اختیار کر کے دوسرے کو برا بلا کہنا یہ تعلیمات اسلام کے بالکل منافی ہے، اس کی کوئی گنجائش ہمارا دین اور ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ انہی کرداروں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جہاں علماء ظاہر نے اپنے علم و عمل کے ذریعے، تصنیف و تحریر کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، قلمی جہاد کے ذریعے جہاں انہوں نے اسلام کی خدمت کی، تو دوسری طرف ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کا، اولیاء کا، جو کہ تزکیہ نفس پہ زور دیا کرتے تھے اور جو باطنی نظر کے ذریعے اپنے صحبت یافتہ کو فیض دیتے ہیں، ان کا بھی ہمارے اس بر صغیر میں خصوصی طور پر بہت بڑا کردار ہے۔ چونکہ ہمارے یہ علاقے بر صغیر پاک و ہند کے علاقے، چونکہ یہ عجمی علاقے ہیں، ان علاقوں میں اسلام بعد میں پہنچا ہے، عرب سے بعد ان علاقوں میں اسلام پہنچا، اس لیے یہاں پہ اسلام کی داغ بیل ڈالنے والے اور اسلام کے صحیح معنوں میں اشاعت کرنے والے اور اسلام کو پھیلانے والے یہی صوفیاء کرام کے کردار ہیں جو ہمارے اس پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جتنے صوفیاء آئے، اتنے صوفیاء آپ کو دیگر علاقوں میں نہیں ملیں گے جتنے یہاں پہ آئے، اور یہ سب اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو 90% وہ اولیاء صوفیاء کہ جو دیگر ملکوں سے ہجرت کر کے آئے، جو اس علاقے کے نہیں تھے، انہوں نے اسلام کی اشاعت میں بڑا خاص کردار ادا کیا۔ اور پھر ہمارے اس ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے، حضرت عثمان بن علی، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے کتنی خدمات سر انجام دی، اسلام کے لیے پھیلانے کے لیے انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کا کردار کتنا زیادہ تھا کہ جب وہ اجمیر آئے، ہندوستان کے ایک علاقے، اس وقت ایک روایت کے مطابق 8 یا 9 مسلمان تھے، اور ایک مستند روایت کے مطابق جب آپ اجمیر آئے علاقے میں تو اس وقت اجمیر علیحدہ سے ایک ریاست تھی جس کا اپنا ایک راجہ ہوا کرتا تھا، تو اس ریاست میں ایک بھی کلمہ گو نہیں تھا، دوسری روایت کے مطابق ایک بھی اسلام کو ماننے اور سمجھنے والا نہیں تھا، کلمہ گو ایک بھی نہیں تھا۔ آپ نے مختصر عرصہ وہاں پہ گزارا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو پورے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے جا رہے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا فگر ہے۔
90 لاکھ لوگوں کو کلمہ اسلام پڑھانا اور اپنے کردار سے، اپنے فیض سے، اپنی باطنی اور روحانی نظر سے ان کے اندر اسلام داخل کرنا اور اسلام پہ ان کو ایسا کاربند کرنا کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان سے اسلام نہ چھین سکی، ان سے اس دین کو واپس نہ لے سکی۔ یاد رکھیے یہ کارنامہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس سے ہم کوئی شخص کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ہمارے مشائخ، ان کی علیحدہ سے ہی ایک دنیا ہوتی ہے جو بظاہر ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ صوفیاء کرام کی بعض عادتیں، بعض طریقے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ اٹھا لیجئے تاریخ، اور جتنے بھی تاریخ کے ہمارے اسلام کے بڑے بڑے صوفیاء، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جہاں بھی ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں، تو ان میں بنیادی کردار اس حکم کا ہوتا ہے جو دربار رسالت سے ان کو ملتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ اپنے مرشد اور اپنے استاذ حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، تو خواجہ عثمان ہرونی جو تھے، جب آپ کے ساتھ حج پہ آپ جانے لگے تو حضرت خواجہ جو آپ کے مرید بھی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کو دونوں حج کرنے کے لیے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حج سے فارغ ہوئے، جب مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان ہرونی نے اپنے کامل مرید اور شاگرد حضرت معین الدین چشتی کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب میرے اور تمہارے درمیان بس اب جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ جتنا عرصہ تم نے میرے ساتھ گزارا، جتنا کچھ تم نے سیکھنا چاہا سیکھ لیا، اور میں مطمئن ہوں کہ میں نے تمہیں اللہ کا راستہ بتا دیا ہے اور تمہیں میں نے کاملیت کے سارے منازل اور درجے طے کروا دیے ہیں۔ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ چکا ہے، انتظار اس بات کا ہے کہ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، حاضری دیں گے کہ دربار رسالت سے تمہیں کہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب انتظار صرف اس بات کا ہے۔ پھر تاریخ کی ساری مستند کتابوں نے لکھا، آپ کے سب سوانح نگار اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، سلام کیا، تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو آپ کے مرشد کا، آپ کے استاذ کا حکم یہ تھا کہ بیٹا جب سلام کے لیے حاضر ہونا تو تم نے اس طرح سلام کرنا ہے، السلام علیک یا امام الانبیاء، السلام علیکہ یا امام النبیین، ان الفاظ کے ساتھ تم نے سلام کرنا ہے۔ جب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، اس وقت موجود جتنے بھی حاضرین سامعین تھے سب نے یہ سنا، تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ روضہ رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان، اے ہند کے شہنشاہ، تمہیں بھی سلام ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ کے استاد اور مرشد عثمان ہرونی نے آپ کو گلے لگایا اور ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں دربار رسالت سے ہندوستان جانے کا حکم مل چکا ہے، اب تم نے ہندوستان جانا ہے۔ وہاں سے پھر آپ ہندوستان آئے اور راستے میں مختلف صوفیاء کرام، علماء ربانیین سے فیض حاصل کرتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے آپ آئے، اور آخر میں آ کر آپ نے ہندوستان اجمیر میں آ کے پڑاؤ ڈالا۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہاں پہ اس وقت ایک روایت کے مطابق 8 یا 9 مسلمان تھے، اور ایک روایت کے مطابق کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی اجمیر میں نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ خدمات سر انجام دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے جو دربار رسالت سے آپ کو جو لقب ملا، حالانکہ آپ کا اپنا نام حسن تھا، سید حسن، آپ نجیب الطرفین سید تھے، حسنی حسینی سید تھے والد اور والدہ کی طرف سے، آپ کا اپنا نام سید حسن تھا، اور دربار رسالت سے جو آپ کو لقب ملا وہ سلطان الہند کا تھا کہ تم ہند کے اصل بادشاہ تم ہو، ہند کے سلطان تم ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو خواب میں القابات ملے سب دربار رسالت سے، ان میں ایک لقب یہ معین الدین بھی تھا جو آپ کے نام کی جگہ پہ مشہور ہوا۔ اب آپ کا اصل نام سید حسن کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن معین الدین نام سب جانتے ہیں، کیوں کہ یہ لقب بھی آپ کو دربار رسالت سے ملا تھا کہ تم معین الدین ہو، مطلب کیا؟ تم میرے دین کی مدد کرنے والے ہو، میرے دین کی اشاعت کرنے والے ہو، میرے دین کے مددگار تم ہوگے۔ اے معین الدین سید حسن، تمہاری برکت سے اور تمہارے فیض سے اللہ تعالی ہندوستان میں اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند فرمائے گا، تم معین الدین ہو۔ اور پھر عوام کی طرف سے جو آپ کو لقب ملا وہ عطائے رسول ہے،
کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے ایک عظیم تحفہ جو عطا فرمایا ہے وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں تھا، اس لیے آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ دربار رسالت سے اس امت کو، بر صغیر کے لوگوں کو آپ کی صورت میں ایک بہترین تحفہ عطا ہوا۔ تو الغرض یہ کہ یہ صوفیاء کرام کا کردار ہمارے اس معاشرے میں اور ہماری تاریخ اسلام میں یہ بہت بنیادی کردار ہے۔ آج یاد رکھیے، اگر کوئی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والا اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اگر آج ان کے روزے اور مزار پہ اگر کوئی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں اور کوئی غلط حرکتیں ہوتی ہیں، یا پورے ہمارے اس معاشرے میں اگر صوفیاء کے نام پہ، ان کے عرسوں کے نام پہ اگر کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہے، کوئی دین کے خلاف کام ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان صوفیاء کی یہ تعلیمات تھیں، یہ ان کا ہرگز مطلب ہم نہیں لے سکتے۔ ان صوفیاء کی کبھی یہ تعلیمات نہیں تھیں، ان علماء ربانیین کی کبھی یہ تعلیمات نہیں تھیں کہ میرے مزار پہ آ کے، میری قبر پہ آ کے اس قسم کے خرافات اور حرکات کی جائیں۔ ان کی یہ تعلیمات نہیں تھیں، یاد رکھیے، ان کی تعلیمات وہی تھی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ صوفی تو صوفی تب بنتا ہے، ایک ولی تو ولی تب بنتا ہے جب وہ ایمان اور کامل ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو اپناتا ہے، وہ شریعت کو جان کر شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ بغیر شریعت پہ عمل کیے نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ کوئی صوفی بن سکتا ہے۔ یہ تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی کی دربار خانقاہ میں ایک شخص آیا، 10 سال آپ کی خدمت کی، 10 سال گزر گئے، آیا، حضرت مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ایسے ہی واپس جانا ہے؟ کیوں واپس جا رہے ہو؟ اچانک کیسے ارادہ تبدیل ہوا؟ عرض کرنے لگا، حضرت میں تو آیا تھا، آپ کا نام سنا تھا کہ جنید بغدادی بہت بڑا نام ہے، آپ کی خانقاہ میں 10 سال میں نے گزارے، آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ اولیاء کی، صوفیاء کی تو کرامتیں ہوتی ہیں، وہ تو ہوا پہ اڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ تو پانی پہ چل کے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کا مسلح تو پانی پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو مٹی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اس سے سونا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے تو کوئی کرامت ہی نہیں دکھائی، ان 10 سالوں میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو شیخ جنید بغدادی ہنسنے لگے، آپ نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے بیٹے بات سن، کیا تو نے ان 10 سالوں میں کبھی شریعت کے خلاف کام کرتے مجھے دیکھا ہے؟ میں نے کبھی کوئی کام شریعت کے خلاف کیا ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں حضرت، یہ بھی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ان 10 سالوں میں۔ آپ نے فرمایا، میرے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میں شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا، میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف کبھی کام نہیں کرتا، یہ میری سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ولی کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ نبی کے دین کو تھامے اور دین کو پھیلائے، وہ لوگوں کی تربیت کرے۔ ولی کا کام کرامتیں دکھانا نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا بھی یہ قول ہے، اور ہمارے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے۔ انہوں نے اپنی زبان میں پنجابی میں جو اشعار کہے ہیں، ان میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہوا پہ اڑنا اگر کوئی کمال ہوتا تو پھر تو مکھیوں میں بہت سارا کمال ہوتا، وہ تو ہوا پہ اڑتی ہیں، پھر تو مکھی اور مچھر جو ہوا پہ اڑ رہے ہیں، پھر تو ان کو صاحب کرامت کہنا چاہیے۔ اگر پانی کے اندر رہنا کوئی کمال کی بات ہے تو پھر تو پانی کی جتنی بھی حشرات ہیں اور مچھلیاں ہیں اور مینڈکیں ہیں، پھر تو یہ جو ہے وہ شرافت کے قابل ہیں، پھر تو یہ کرامت کے قابل ہیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ اصل نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے، اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کا ولایت کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان ہوا پہ اڑے یا پانی کے اوپر تیرے یا پانی کے اندر وقت گزارے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں ہمارے صوفیاء اور بزرگ کہ ولایت کا دار و مدار وہ صرف اور صرف شریعت پہ عمل کرنے میں ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اگر آج ان صوفیاء کے نام پہ، اگر آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ، ان کے عرس کے نام پہ، یا حضرت سید علی بن عثمان حجویری، حضرت داتا گنج بخش، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، ان کے نام لیوا اگر کوئی غلط حرکتیں کرتے ہیں، اعراس کے نام پر، ان کے نام پہ اگر کوئی غلط رواج وہ جو ہے وہ رائج کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان صوفیاء کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں، ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، ان کے مزارات کو ہم شرک کا اڈا کہنا شروع کر دیں۔ نہیں نہیں، کبھی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، صحابہ سے لے کر آج تک امت کے صلحاء، پاک، نیک لوگ، وہ جب بھی کسی نیک بندے کے مزار پہ جاتے ہیں وہاں سے ان کو فیض ملتا ہے، لیکن جو شخص جو نیت لے کے جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ ہم کتنے ہی ہمارے معاشرے میں کتنے ہی جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں،
جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، تو کیا ہم نے ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم جان پھٹک کر کے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے اس معاشرے میں تاجر ہیں جو کہ 2 نمبر چیز پہ 1 نمبر کا لیبل لگا کے بیچتے ہیں۔ کیا ہم نے تجارت کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم تاجروں کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ہم نے خرید و فروخت کرنا چھوڑ دیا؟ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی 2 نمبر لوگ ہیں جو اپنے ہر پیشے میں موجود ہیں، کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ کبھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے یاد رکھیے، ایسا کرنا جو جاہل لوگ ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، جس طرح کہ محراب و منبر کو علماء سو نے، بدترین علماء نے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علم کی تعریف یہ ہے یا سب علماء اسی طرح ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہر طبقے میں، ہر شعبے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شعبے کو، اپنے طبقے کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے۔ ہم دنیا کے تمام معاملات میں جب چھان پھٹک کر سکتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یاد رکھیے، ہم نے ان صوفیاء جو کہ ہمارے ان علاقوں میں آئے، انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا، کیونکہ معمولی فگر تو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، 90 لاکھ مسلمان ان کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس لیے ان بزرگوں کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، ان کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، اور انہی کے ساتھ ہم نے اپنی عقیدت بھی رکھنی ہے، اور انہی سے ہم نے فیض بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح راستہ اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔